أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ حضرات محترم، یہ بات ہر مسلمان جانتا ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے۔ کوئی بھی انسان دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آتا ہے نہ اپنی مرضی سے واپس جاتا ہے۔ کسی انسان نے کب دنیا میں آنا یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور کس انسان نے اس دنیا میں اپنا وقت گزار کے اس دنیا کو چھوڑ کے واپس پلٹنا یہ بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ کی ذات کے علاوہ۔ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کو انسان کو زندگی میں جو مہلت ملی ہے اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ نیک عمل کرے یا برا، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ اپنی زندگی کس طرح بسر کرتا ہے، اگر وہ اچھی زندگی بسر کرتا ہے، نیکی کی زندگی بسر کرتا ہے، ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، تو کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ نے اس کا انجام جو ہے جنت فردوس کی مہمانی رکھا ہے۔ تو اگر ایک انسان ان الذین کفروا بآیاتنا، اگر کوئی انسان کفر کی زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس کے لیے جہنم ہے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جس طرح یہ انسان کی زندگی کا مالک اللہ ہے، اسی طرح انسان کے رزق کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کائنات کے لوگوں یہ بات یاد رکھو کہ رزق دینے والا میں ہوں اور رزق کی کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں بڑھا دیتا ہوں، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان روح القدس جبرائیل علیہ السلام، بے شک روح القدس جو جبریل ہیں، نفس فی روعی، انہوں نے میرے دل کے اندر یہ بات ڈالی، یعنی میرے دل کے اندر وحی کی، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی بندہ اس وقت مرے گا نہیں جب تک اللہ نے جو اس کے مقدر میں رزق لکھا ہے وہ پورا کھا نہ لے۔ اور پھر فرمایا وَأَجْمَلُوا فِي الطَّلْبِ، لوگوں اچھے طریقے سے رزق کو حاصل کرو، حلال طریقے سے اپنے رزق کو طلب کرو۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ، اگر تمہارے رزق میں تھوڑا سی دیر ہو جائے، تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ، اگر وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهَا بِمَعَاصِ اللَّهِ، اگر رزق میں تھوڑی سی دیر ہو جائے تو اللہ کی معصیت کا رستہ نہ اختیار کرنا، یعنی حرام ذرائع کی طرف نہ چلے جانا۔
فَإِنَّهُ لَا يُدْرَكُ مَا عِندَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ، کیونکہ اللہ کے پاس سے جو کوئی انسان حاصل کر سکتا ہے وہ اس کی اطاعت سے حاصل کرتا ہے، نافرمانی سے نہیں۔ اگر کوئی انسان خیر چاہتا ہے تو اسے چاہیے، آج کی مجلس میں ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے۔ آج ایک ایسے وقت پہ میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یأتی علی الناس زمان، لوگوں کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا، لا یبال المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من حرام، آدمی یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ جو رزق اس کے پاس آ رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے، بس یہی سوچ ہوگی آنا چاہیے۔ میرے بھائیو، رزق تو آ جاتا ہے، حلال کے فوائد کیا ہوتے ہیں یہ کسی اور مجلس میں عرض کروں گا۔ چونکہ آج حرام و حلال کی تمیز امت کے اندر ختم ہو رہی ہے، انسان اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہا، صرف یہ سوچ ہے کہ مجھے آنا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ وہ حرام طریقے سے آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوگا۔ آج کی مجلس میں یہی بات میں نے اور آپ نے سوچنی ہے، تاکہ ہم اس بات سے بچ جائیں کہ رزق حرام انسان کے لیے کتنا نقصان دہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے جو آغاز میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی، اہل ایمان کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کبھی بھی باطل طریقے سے مال نہ کھانا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، رزق میں نے دیا ہے لیکن اس میں پاکیزہ کھانا، حرام کو کبھی نہ کھانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے رزق حلال کے بجائے حرام ہو جاتا ہے۔ جب تک انسان کو پتہ نہ ہو تو انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، قرآن کریم کے اندر جو سب سے آخری آیات، سب سے آخری حکم نازل ہوا تھا وہ سود کے معاملے تھا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو بھی ربا سود کا کام کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ باز آ جائے۔ اگر ایک آدمی اللہ کی حکم کو سننے کے باوجود باز نہیں آتا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، باوجود اللہ کا حکم آ جانے کے، اسے اس کی حرمت کا علم ہو جانے کے باوجود وہ اس طریقے سے باز نہیں آتا، تو کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب سود کے اتنے طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، ایک فطرتی بات ہے، جو گناہ عام ہو جاتا ہے انسان کے اندر اس گناہ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے مثال ہے، جس چیز کو مس کرو گے اس کی حس ختم ہو جائے گی۔ آپ نے بعض ڈاکٹر اور حکماء کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں پہ دستانے رکھتے ہیں کیونکہ وہ نباز ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کی ملامیت کو ختم نہیں ہونے دیتے تاکہ نبض دیکھ کے نبض کو فوراً پہچان لیں۔ اسی طرح انسان جب ایک گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ گناہ معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے، پھر اس برائی کو برائی تصور نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں، ایک وقت تھا معاشرے میں بے نمازی کو برا سمجھا جاتا تھا،
جب بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسلام پہ کیا فرق پڑتا ہے جی؟ ایک وقت تھا کہتے تھے اگر کوئی قتل ہو جائے تو سرخ اندھیری آتی ہے، اب روزانہ قتل ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جب گناہ بڑھتا ہے تو احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سود کا احساس بھی امت کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ چند لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جس طرح آندھی چلتی ہے اور اس کی دھول گھر کے کونے کھدرے تک پہنچ جاتی ہے، اس طرح سود ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو بچیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا جہاں تک ممکن ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ آج دیکھیں، ایک وقت تھا جب انسان بچپن جوانی گزار کے بڑھاپے میں قدم رکھتا تھا تو انسان کو عقل آتی تھی، وہ گناہ چھوڑ دیتا تھا، پاکیزگی کی زندگی اختیار کرتا تھا۔ اب ہمارے مسلمان ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اپنی جو پینشن ملتی ہے وہ بینک میں جمع کروا کے اس کا سود کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور یا کسی انسان کے پاس تھوڑے سے ریزرو پیسے ہوتے ہیں تو وہ بینک میں پیسے جمع کروا کے سود کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیڈول بینک جو ہیں وہ تو سود کو سود کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بینک ہیں جنہوں نے اپنا نام اسلامی رکھ لیا ہے، طریقہ کار وہی ہے اور پرافٹ کی ریشو بھی وہی ہے، پرافٹ کا طریقہ کار بھی وہی ہے، لیکن نام بدل دیا ہے۔ نام بدلنے سے سود تو نہیں بدل جاتا۔ اور بدقسمت ہے وہ علماء جو اس کے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، لوگوں حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شک والی چیز میں پڑے گا بالاولیٰ حرام میں جا پڑے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیسے فکس کروا دیں اور بیٹھ کے کھاتے رہیں، یہ طریقہ کار اللہ نے حلال نہیں کیا ہوا۔ دوسرا، ہم اپنے کاروبار کے اندر ایک شخص کو اس نقد پہ ایک چیز دیتے ہیں 1 روپے کی، ایک مجبور بے بس آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ آ کے کہتا ہے میں 1 مہینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، کہتے ہیں آپ کو 1.5 روپے کی ملے گی، اور جواز کیا نکالتے ہیں جی آپس میں طے کر لیا ہے، طے کر لو تو کر سکتے ہیں۔ علماء بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ کیا ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کے لیے رضامند ہو جائیں اور بدکاری کریں تو وہ جائز ہو جائے گی؟ سود تو زنا سے بڑا جرم ہے۔ یہ کیا سوچ بنا لی ہے شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈال دیا کہ آپس میں طے کر لیں تو جائز ہو جائے گا؟ تو میرے عزیز بھائیو، ایک طریقہ کار ہمارے کاروباری لوگوں کے اندر ہے، اور ہر شخص نے یہ اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس کے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا۔ لو جی ادھار بھی اسی ریٹ پہ اور نقد بھی وہی اسی ریٹ پہ دیں، اور جب کہ سال کے بعد جب حساب کرتے ہیں کھاتوں کے اندر لاکھوں روپے مر جاتے ہیں، لیکن سمجھ انسان کو نہیں آتی، وہ سمجھتا ہے میں بڑا اچھا رزق کما رہا ہوں۔ اور ایک طریقہ ہے لوگوں کو دھوکہ دے کے چیز بیچنا، جھوٹ بول کے چیز بیچنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو قسم اٹھاتا ہے اپنی جھوٹ کی بنیاد پہ دوسرے کا پیسہ ہڑپ کرنے کے لیے یا اپنی گندی اور غلیظ چیز کو بیچنے کے لیے، جب قیامت کے دن اللہ کے ہاں پیش ہوگا اللہ اس پہ دوسروں سے زیادہ غضبناک ہوگا، اور 3 بندوں کے خلاف اللہ مدعی ہوں گے۔ ایک یہ شخص جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے،
ہر چیز میں بددیانت اور خیانت کرتا ہے، اللہ اسے ایماندار نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق آدمی کی 3 نشانیاں ہیں۔ وَإِنْ صَامَ أَوْ صَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے۔ اگر یہ 3 نقص کسی انسان کے اندر آ جائے تو وہ اپنا جائزہ لے۔ نمبر 1، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ نمبر 2، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 3، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا جس میں یہ 3 ہوں وہ ایماندار نہیں، وہ منافق آدمی ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری دیانت اور امانت مسلم ہے؟ کیا ہم پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار ہے؟ آج لوگ کافر پہ یقین کرتے ہیں، مسلمان پہ یقین نہیں کرتے۔ ایک وقت تھا مسلمان تاجر کسی منڈی میں اترتا، لوگ سب کو چھوڑ کے اس کی طرف بھاگتے کہ یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، اس کے سودے میں ملاوٹ نہیں ہوگی۔ ایک کلمہ پڑھنے والوں، محمد الرسول اللہ کو اپنا نبی ماننے والوں، اللہ کو رب تسلیم کرنے والوں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ مسلمان کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی نہیں کرتا۔ ہم سیمپل کچھ دکھاتے ہیں، دیتے کچھ اور ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دوسرے رزق کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکماً فرمایا کہ ان باتوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر نہیں بچاؤ گے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور ایک طریقہ ہے رشوت کا لین دین، اس میں ہم دونوں مجرم ہیں، رشوت دینے والا بھی اور لینے والا بھی۔ ہم اپنا غلط کام کروانے کے لیے رشوت خور بناتے ہیں۔ ایک دیر کی بات ہے، سوئی گیس کے دفتر میں ایک شفیع محمد ایک شخص تھا، اس وقت بعد میں یہ ایم ڈی بھی بنا، کراچی سے اس کا تعلق تھا۔ میں چھوٹا سا تھا، یعنی 12-13 سال کی عمر تھی۔ میرے استاد نے ایک کام کے لیے بھیجا، میں وہ اپلیکیشن لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو ایک شخص نے بڑا آگے بڑھ بڑھ کے اسے پیش کر رہا تھا۔ اس نے اس وقت یہ بات کہی تھی، مجھے آج تک یاد ہے۔ اس نے کہا ہمارے محکمے میں رشوت کوئی نہیں لیتا، آپ لائن میں آئے، ہم آپ سب کا کام کریں گے، لیکن آپ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ نے اگر اپنے رویے کو نہ بدلا تو ایک وقت آئے گا تم کام کے لیے آؤ گے، تمہارا کام پیسے کے بغیر کوئی نہیں کرے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں ایک محکمہ بھی ایسا نہیں ہے، اس کا سبب ہمارے معاشرے کے وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے پیسے پہ بڑا ناز ہے، وہ دوسروں سے جلدی اپنا کام کروانے کے لیے رشوت پھینکتے ہیں ان کے سامنے، یا اپنا غلط کام کروانے کے لیے ان کے سامنے۔ اللہ نے مرتشی، رشوت لینے والے کو جہنمی بعد میں کہا ہے، رشوت دینے والے کو پہلے جہنمی کہا ہے۔ آج ہم چیختے ہیں سب کہ جہاں جائیں کام نہیں ہوتا۔ رونا تو ان کو چاہیے، ان پہ رونا چاہیے جنہوں نے یہ عادت ڈالی تھی، جنہوں نے اپنے غلط کام کروانے کے لیے اس پورے معاشرے کو تباہ کر دیا تھا۔ آج پورا معاشرہ سسک رہا ہے اس بات پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اللہ کی لعنت ہے جو رشوت دیتا ہے اور رشوت لیتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، راشی اور مرتشی دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہاں آج ہمارے ادارے سب تباہ ہو چکے، کسی ادارے میں درست کام بھی نہیں ہوتا۔ ایسے میں بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے
اگر ایک آدمی کا کام جائز ہے، اس کا حق ہے، اہلکار رشوت کے بغیر اس کا حق اسے نہیں دیتے تو اسے مجبوراً اگر دینی پڑتی ہے تو پھر لینے والا گناہگار ہوگا، دینے والا نہیں۔ لیکن اگر ہم اپنا غلط کام یا لائن سے ہٹ کے پہلے کروانے کے لیے یا ہم غلط کام کو درست کروانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں تو پھر دونوں مجرم ہیں، لینے والا بھی مجرم ہے، دینے والا بھی مجرم ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ایک ریڑی بان، ایک چھابڑی فروش سے لے کر ایک مل آنر تک شاید کوئی ہے جو اپنے ناپ تول کو پورا رکھے۔ کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے 100 پیٹرول پمپ ہیں، اللہ نے اتنا رزق دیا ہے شاید وہ گن نہیں سکتے، لیکن ذہن کی کمینگی ختم نہیں ہوتی، وہ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، پورا نہیں دیتے۔ کوئی بھی ایسی آئٹم آپ دیکھیں، آج سے کوئی 20-30 سال پیچھے چلے جائیں، ہمیشہ یہ ہوتا تھا، کوئی شخص تولتا تھا تو جھکتا ہوا ترازو دیتا تھا۔ اللہ نے اس کام میں برکت ڈالی ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے، یہ غالباً 2004 کی بات ہے، مدینہ منورہ، وہاں حی المسانی ایک محلہ ہے، وہاں ہمارے گجراں والے کے کچھ ساتھی کام کرتے تھے، میں انہیں ملنے کے لیے گیا، کہنے لگے اللہ کی ایک معجزہ آپ کو دکھاؤں۔ مسانی یعنی جہاں کارخانے ہیں، ورکشاپس ہیں، کہتے ہیں یہاں اس کوئی رہائش نہیں ہے۔ اس بندے نے جب سبزی کی دکان ڈالی تو لوگوں نے کہا یہاں کون تجھ سے لے گا؟ اس کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلا، توکلت علی اللہ، میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، میرا رب رزق دے گا۔ اور وہاں کیفیت یہ تھی کہ لوگ خود تول رہے تھے، اور وہ ساتھی کہنے لگا تمہیں مزہ دکھاؤں میں۔ اس نے سیب لیے، ترازو پہ رکھے، اور وہ ترازو بالکل برابر آیا تو وہ نکالنے لگا۔ اس بابا جی کی نظر پڑ گئی، اس نے زور سے بلایا، کہنے لگا، اٹھ کے ایک سیب اٹھا کے اس میں ڈال کے کہنے لگا اب پورا ہے، تو نے غلط تولا تھا۔ ہم اس بات کو بھول گئے ہیں کہ رزق میں برکت اللہ ڈالتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم کم دے کے شاید اپنا رزق بڑھا لیں گے، رزق بڑھاتے نہیں، اپنا رزق حرام کرتے ہیں۔ کوئی شخص ایک دو دودھ والے، انہیں ایک دفعہ جن کا بہت چلتا ہے ان سے بات کی، انہیں کہا کہ آپ اتنی زیادہ قیمت لیتے ہیں کیوں؟ اس نے بات کی، اس نے کہا اللہ کا شکر کرو، پورے شہر میں 2-3 ایسے لوگ ہیں جو دودھ بیچتے ہیں، وگرنہ سب کیمیکل ملا کے بیچ رہے ہیں۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کیا ہمیں قیامت کا دن بھول چکا ہے؟ کیا آخرت کو فراموش کر دیا ہے؟ کون سی چیز ہے جسے پکڑ کے کہیں کہ یہ خالص ہوگی؟ جبکہ اللہ رب العزت نے ان دونوں معاملوں میں کہا ویل للمطففین، ہلاکت ہے تطفیف، کم تولنے والوں پہ، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو زیادہ لیتے ہیں، وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، انہوں نے کیا سوچ لیا ہے کہ قیامت کو اٹھائے نہیں جائیں گے؟ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ بہت عظیم دن ہے، يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اس دن اللہ کے سامنے ہر انسان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اللہ انسان کو اس کی زندگی کے معاملے میں پوچھے گا۔ اسی طرح ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کی تیزی کے ساتھ لوگوں کی زمینیں، لوگوں کے مال، لوگوں کے اثاثے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مقدمہ آیا،
دونوں ایک قطع زمین تھی. اس زمانے میں رجسٹریاں تو نہیں تھی. آج تو رجسٹریاں ہونے کے باوجود جو تیز ترار آدمی ہیں 4 بندوں کو ایک جگہ کی رجسٹری کر دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صرف ایک بالشت زمین کسی کی حق مارا، جب قیامت کا دن ہوگا اللہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کا طوق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے گا. ہم نے تماشا سمجھا ہوا ہے. اور ایک رشتوں میں اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے یتیم بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، اسلام کا تو حکم ہمیں یہ تھا کہ یتیم کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا. نبی کریم نے فرمایا جس نے یتیم کے سر پہ شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کر دیں گے. آپ نے فرمایا جس نے یتیم کی اپنے گھر میں کفالت کی قیامت کے دن جنت میں اس طرح ہوگا جس طرح یہ انگلی اس انگلی کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ اس طرح ہوگا. لیکن ہم نے اس کا مال کھانا شروع کر دیا کہ اس کا باپ مر گیا ہے اب اسے بھی کھا جاؤ، اب اس کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں ہے. میرے بھائیو کتنا فخر ہے ہمیں اپنی مسلمانی پہ، لیکن جب یہ چیزیں دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح نشے کو بیچنا، جو اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں انہیں فروخت کرنا یہ بھی حرام ہے. سگریٹ سے لے کر شراب تک جو بھی شخص اس کی خرید و فروخت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو حرام کھلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں لوگ حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا ان اللہ ورسولہ حرما، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے بیع الخمر، شراب کی خرید و فروخت، شراب پینے پلانے نہیں، اس کو بیچنا. آج نشے کا کاروبار کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ کاروبار اپنی جگہ. اللہ کہتے ہیں اللہ نے حرام کیا ہے بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاسنام. اللہ نے مردار، خنزیر، بت، ان ساری چیزوں کو حرام کیا ہے. فقیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے والے نے کہا اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت شحوم المیتۃ فإنها یتلی بها السفن ویدہن بها الجلود. اے اللہ کے رسول، مردار کی چربی یہ ہم کشتیوں پہ لگاتے ہیں، ہم جب چمڑا بناتے ہیں اس پہ لگاتے ہیں، اس سے چراغ جلاتے ہیں، کیا یہ فروخت کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو یہ ساری سوچ اس لیے آئی. کل میں نے ایک کلپ دیکھا، ایک شخص قربانی اونٹ کی کر رہا ہے، اس نے اونٹ ذبح کیا، ایک نوجوان اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، اس نے گلاس اس کے خون کا بھرا اور ایک ہی گھونٹ میں وہ سارا گلاس خون کا پی گیا. قرآن کریم کے اندر 4 مقام پہ ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ. 4 مقام پہ یہ لفظ ہے. مسلمان کو اپنی کتاب کا ہی نہیں پتا، مسلمان کو یہ بھی احساس نہیں ہے قربانی کا جانور ہے. وہ صریحاً سارے لوگوں کے سامنے تصویر بنوا کے خون پی رہا ہے، جبکہ اللہ نے کہا انما حرم علیکم الدم، اس خون کو میں نے تم پہ حرام کیا ہے، نہیں پی سکتے. مسلمانوں میں احساس حرام اور حلال کا ختم ہو رہا ہے. میری کسی بات پہ کوئی غصہ نہ کرے، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کر رہا، میں اس رونے کو رو رہا ہوں کہ مسلمانوں کی اولادوں کو حرام و حلال کی تمیز ختم ہو گئی ہے. احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. اور اگر بات کی جائے تو کہتے ہیں کیا ہو جائے گا جی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. جس طرح کہ قوم موسیٰ نے جب قارون کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی اللہ کا حق پہچان، اس نے کہا مال میرا، میں جیسے مرضی استعمال کروں،
انہوں نے کہا اللہ سے ڈر، اللہ کا حق پہچان۔ آج ہم بھی کہتے ہیں مال میرا، جیسے چاہیں کریں۔ تو میرے بھائیو، اگر انسان کے رزق کے اندر حرام کا لقمہ آ جاتا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، من جمع مالا حراما، جس بندے نے مال حرام کو جمع کیا، یعنی اس کے مال کے اندر حرام مال مکس ہو گیا، جمع ہو گیا، ثم تصدق به، پھر اس نے صدقہ کیا، قربانی کی، زکوٰۃ دی، ویسے خرچ کیا، ہسپتال بنوایا، مسجد کھڑی کر دی، مدرسہ بنا دیا، یتیم خانہ بنا دیا، ثم تصدق به لم یکن له فیہ اجر، اللہ کہتے ہیں میں اس کا کوئی بدلہ اسے نہیں دوں گا، وکان اسرہ علیہ، اور اس کا وبال بھی اس سے نہیں ٹلے گا۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں چند پیسے خرچ کر کے باقی کا مال حلال ہو جائے گا، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ میں اس کا اجر اور بدلہ دوں گا، اور نہ اس کا وبال اس سے ٹلے گا، نہ اس کا دوسرا مال پاک ہوگا، العیاذ باللہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک ہوتا ہے حرام کما کے لانا، ان کا ایک غلام تھا، اس نے کہا جی آپ مجھے آزاد کر دیجئے، مکاتبت کر لیے۔ مکاتبت یہ ہوتا ہے کہ غلام کہتا ہے کہ میں کچھ وقت مجھے دیجئے، میں مزدوری کر کے آپ کو اپنی رقم دے دوں گا، آپ مجھے آزاد کر دیں۔ سیدنا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ روزانہ مزدوری کر کے لاتا، آپ اس سے پوچھتے بھائی کہاں سے لائے ہو، وہ بتاتا کہ میں فلاں فلاں جگہ مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، آپ اس سے لے لیتے اور روزانہ لکھ لیتے کہ اتنے پیسے آ گئے۔ ایک دن روزے کی افطاری کا وقت تھا، وہ آیا، اس نے کھجوریں پکڑی ہوئی، آ کے کھجوریں دی سیدنا ابو بکر کو۔ اسی اثناء میں اذان کا وقت ہوا، روزہ کی افطاری کا وقت ہو گیا، روزہ بھی نفلی تھا۔ حضرت ابو بکر نے وہ کھجور پکڑ کے کھا لی، اور فوراً دل میں خیال آیا آج میں نے اس سے پوچھا نہیں ہے کہاں سے لائے ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا اے ابو بکر، جاہلیت کے اندر جب میں مسلمان نہیں تھا، میں نے کہانت کی تھی، جھوٹ موٹ نجومی بنا تھا، میں نے ان کو باتیں بتائی، اللہ کا کرنا وہ سچی ہو گئی، آج انہوں نے اس کے بدلے میں یہ مجھے دیا ہے۔ اب یہ بات یاد رکھیں، کتے کو بیچ کے اس کی کمائی کھانی ہے، عورت زنا کر کے اس کی کمائی ہے، اور نجومی کی کمائی، تینوں برابر ہیں، تینوں حرام ہیں۔ حضرت ابو بکر نے فوراً انگلی ڈالی منہ میں، الٹی کرنے کی کوشش کی۔ اب روزہ رکھا ہوا تھا، سارے دن کے بعد وہ ایک کھجور حلق میں اتری تھی، وہ نکل نہیں رہے تھی۔ اتنا زور لگایا کہ آپ جس طرح وہ کہتے ہیں نا اتھرو آ گیا، اس طرح کیفیت۔ حضرت عمر آ گئے، کہنے لگے ابو بکر اللہ آپ پہ رحم کرے، کیا کر رہے ہیں؟ کہنے لگے ابو بکر، نبی کریم نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، جب تک اس کا جسم جہنم میں نہیں جلے گا اس کی معافی نہیں ہوگی، اور مجھ میں یہ ہمت نہیں کہ میرا جسم جہنم میں جلے۔ اے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس شخص نے ایک لقمہ حرام کھایا، جب تک اس کے جسم کا حصہ رہے گا اس کی نماز قبول نہیں ہے۔ ہماری نمازوں کی کیا کیفیت بنے گی؟ اسی طرح دعا انسان کی زندگی کا آخری سہارا ہے کہ جب وہ ہر جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے التجا کرتا ہے، اللہ اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسافر دور دراز سفر پہ گیا ہوا ہے اور مٹی سے اٹا ہوا ہے، اور ایسی قسم پرسی کی حالت میں وہ دعا مانگتا ہے، یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب۔ اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهَا، جو تو نے پیا وہ حرام تھا،
جو تو نے کھایا وہ حرام تھا، جو تو نے پہنا وہ بھی حرام، میں تیری دعا کو کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ اللہ حرام خور کی دعا کو قبول نہیں کرتے۔ میرے بھائیو، بہت سے حجاج اللہ کے گھروں میں گئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ایسا بد نصیب کسی کو نہ بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص حج اور عمرے کے لیے جاتا ہے اور جب وہ میقات پہ پہنچتا ہے، احرام باندھ کے لبیک پکارتا ہے، اللہ ہر حاجی کے سامنے ایک فرشتہ اس کے استقبال کے لیے بھیجتے ہیں۔ اگر تو اس کا رزق حلال ہے، اس کی نیت اچھی ہے، تو وہ استقبال کرنے والا فرشتہ کہے گا لبیک و سعدیک، تیری حاضری کو قبول کیا جاتا ہے، تیرے لیے خوش نصیبی کے دروازے کھل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی نے رزق حرام کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کی طرف گیا اور وہ فرشتہ جب اسے ملتا ہے وہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، وہ فرشتہ آگے سے جواب دیتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لیے کوئی خوش نصیبی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ لوگوں، اگر رزق حرام ہوا تو حج قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو عمرہ قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو دعا قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو صدقہ قبول نہیں، اگر رزق حرام ہوا تو نماز قبول نہیں۔ ہمارا اور اللہ کا تعلق کہاں رہ جاتا ہے؟ ہماری عبادات کی قبولیت مشروط ہے رزق حلال کے ساتھ۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ تو اخروی نقصانات ہیں، آخرت کی تباہ کاریاں ہیں، اللہ سے تعلق اور دوری ہے۔ اللہ رب العزت ایسی بد نصیبی کسی مسلمان کے مقدر میں نہ کرے۔ دنیا کا نقصان کیا ہے؟ دنیا کا نقصان یہ ہے، اللہ اولادوں کو برباد کر دیتا ہے۔ سبز منڈی بازار میں حفظ کرتا تھا، شاید کچھ لوگ اس شخص کو جانتے ہوں۔ اس وقت شہر میں ایک دو دکانیں ایسی تھی جہاں پر نشہ بکتا تھا، ان میں ایک وہ میڈیکل سٹور بھی تھا جہاں نشہ بکتا تھا۔ اللہ اکبر! اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا، یہاں کے سیاسی زعماء اس کی پشت پناہی پہ اس کے رشتہ دار تھے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، اس شخص کا ایک ہی بیٹا تھا، اتنا خوبصورت اور جوان تھا کہ اسے دیکھ کے انسان دیکھتا رہتا تھا۔ اپنی آنکھوں سے دیکھا، اسے نامعلوم کیا ہوا، اس کا پاؤں کٹ گیا، پھر اس کی ٹانگ کٹ گئی، حتیٰ کہ نامعلوم اسے کیا بیماری تھی مجھے معلوم نہیں، کہ وہی خوبصورت سفید و سرخ رنگ کا نوجوان، اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا، اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کس حالت میں اس دنیا سے گیا۔ اس شخص نے لوگوں کو نشے پہ لگا کے کیا حاصل کیا؟ اپنی اولاد کی صحت۔ ایک ہی بیٹا، اللہ نے اس کی زندگی میں اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اور میرے بھائیو، ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کہ جو شخص ظلماً کسی کے ساتھ کرتا ہے۔ شیخ احمد بن حجر کی کتاب الزواجر، اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن ایک مچھیرا جس کے گھر میں فاقے تھے، وہ دریا پہ گیا اور بڑی محنت کے بعد اس نے ایک مچھلی کو پکڑا، اور مچھلی کو پکڑ کے وہ واپس لا رہا تھا تو ایک سرکاری اہلکار نے دیکھا کہ بہت موٹا شکار ہے، اس نے اس سے چھین لیا۔ وہ بڑا رویا، میرے بچے فاقوں سے ہیں، کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، مجھ پہ ظلم نہ کر، میرا رزق مجھ سے نہ چھین۔ لیکن جب کسی انسان کے اندر طاقت یا منصب ہوتا ہے، پھر اسے کسی پہ ترس نہیں آیا کرتا۔ لیکن اللہ کی ذات وہ ہے کہ وہ اس نے قرآن کریم میں واضح طور پہ لکھ دیا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔
لوگوں کبھی گمان نہ کرنا کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، وہ تو تھوڑی سی مہلت دیتا ہے، ان پہ ایسا وقت آئے گا جب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ محطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، جب اللہ کی پکڑ آتی ہے پھر منہ اٹھا کے بھاگتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی ہم کریں کیا، بچت کا رستہ کوئی نہیں آتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ اتنی سخت ہوتی ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ اس نے مچھلی چھینی، اس سے چل پڑا، مچھلی میں زندگی کی رمق باقی تھی، اس نے اس کے انگلی پہ کاٹ دیا، اس نے گھر جا کے پکا کے کھاتے لوئی ہوگی، لیکن اس کاٹنے کی درد نے اتنا اضافہ کیا، وہ ایک جراح کے پاس گیا، اسے ایک دکھایا، اس نے کہا تیری انگلی میں زہر آ گیا ہے، انگلی کو کاٹ دے وگرنہ بازو تک چلا جائے گا۔ انگلی کاٹ دی لیکن زہر رکا نہ، اگلے دن اس کے بازو تک پہنچ گیا، اس نے گھٹنے تک کٹوا دیا، ابھی ایک ہفتہ نہیں گزرا تھا کہ بازو یہاں سے کاٹا گیا۔ جب یہاں سے کاٹنے لگا تو جراح نے کہا کوئی ظلم تو نہیں کیا، ایسا کبھی ہوا نہیں جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے۔ فوراً ذہن کو دھچکا لگا، ہاں میں نے وہ اس مچھیرے سے مچھلی چھینی تھی۔ کہا جا اٹھ، اس سے جا کے معافی مانگ لے، اگر وہ معاف کر دے تو شاید تیری جان چھوٹ جائے۔ تو میرے بھائیو، یہ ظلم ایسی چیز ہے، یہ دھوکہ دہی ایسی چیز ہے، یقین جانیے آج موبائل پہ بے شمار فراڈیے فون کر کے لوگوں کو ٹھگ رہے ہیں، غریبوں کی پوری زندگی کی پونجی لوٹ رہے ہیں، انہیں لالچ دے کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن کوئی یہ شخص یہ نہیں سوچ رہا کہ میرا انجام کیا ہوگا، اس ظلم کا خمیازہ کتنا بھگتنا پڑے گا۔ یہ ایک غریب اور بھوک اور مفلسی میں بیٹھے ہوئے لوگ جب جھولیاں اٹھا کے بد دعا کریں گے تو پھر میری حالت کیا ہوگی۔ انسان یہ سوچنے سے اس وقت بالکل قاصر ہو چکا ہے، اسے صرف ایک ہی دن ہے، ایک ہی سوچ ہے کہ حلال ہو یا حرام مجھے ملنا چاہیے ہر صورت۔ میرے بھائیو، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ختم کرتے سب سے پہلے آپ تین چیزوں کا سوال کرتے ہیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یعنی آپ فجر کی نماز سے پہلے دن کے آغاز میں سب سے پہلی دعا تین باتوں کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو، ورزقا طیبا، ایسے رزق کا سوال کرتا ہوں جو پاک ہو، وعملا متقبلا، اے اللہ ایسے عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں دن کے آغاز پہ بھی اور دن کے انتہا پہ بھی ہمیں اللہ سے رزق حلال طلب کرنا چاہیے۔ اگر رزق حلال ہوگا تو دنیا بھی خیر میں گزرے گی۔ آپ دیکھ لیں، بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی متوسط یا سختی میں گزرتی ہے، لیکن وہ یہ سختی برداشت کرتے ہوئے رزق حلال کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ ان کی اولادوں کو ایسے خوبصورت نکالتا ہے، اگر وہ کاروبار میں نکلتے ہیں تو کہیں کے کہیں پہنچ جاتے ہیں، اگر وہ پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیم صلاحیتیں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں۔ یقین مانیے، ایک ایڈیٹوریل آیا تھا، اس نے اپنا لکھا، اس نے کہا ہم دونوں ایک بہت بڑے منصب پہ کام کرتے تھے، میرا دوست روزانہ مجھے تانے دیتا تھا، تو اپنی اولاد کا دشمن ہے، تو رشوت نہیں لیتا، تو اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کر رہا، میری طرف دیکھ میں کیا کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، وہ لکھتا ہے کہ ایک وقت آیا، ہم ریٹائر ہو گئے، وہ بھی کہیں کھو گیا، میں بھی۔ ایک دن ایئرپورٹ پہ میں باہر سے آیا تو وہ آگے مجھے ملا تو وہ لاغر بالکل ایسے بوڑھا ہوا،
اس کی کمر جھک چکی تھی. جب میں اسے ملا تو اس نے مجھے پہچانا، میں نہ پہچانا. وہ کہنے لگا تم فلاں ہیں؟ کہنے لگا ہاں. کہا تو کیا کرتا ہے؟ تیری حالت یہ کتنی خوبصورت. کہنے لگا سن پھر کیوں ہے. میں نے ہمیشہ رزق حلال کمایا، اپنے بچوں کو تعلیم دی. آج میرے بچے دنیا کے مختلف ممالک میں بہت اچھے مناصب پہ کام کر رہے ہیں، میں زندگی سکون سے گزار رہا ہوں. تو بتا تیرا کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا میرے گھر میں بیماری نے ایسے ڈیرے ڈالے، اولاد مر گئی یا وہ مختلف نشوں میں مبتلا ہو گئی اور میں بھوک اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا ہوں. میرے بھائیو یہ اللہ دنیا میں انجام دکھاتا ہے حرام اور حلال کا. اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. ہمارے ایک عالم دین تھے، انہوں نے کہا لوگوں حرام اور حلال کی برکت دیکھنی ہو تو بھیڑ بکری 1 یا 2 بچے دیتی ہے، روزانہ لاکھوں ذبح ہوتے ہیں، اس کے باوجود ریوڑ ہیں. اور کتیا جو ہے یہ 10 بچے دیتی ہے، لیکن وہ حرام ہے، اس کے کبھی ریوڑ نہیں دیکھیں گے، وہ ہمیشہ ہی ختم نابود ہو جاتے ہیں. حرام ختم ہونے والی چیز ہے، حلال باقی رہنے والی چیز ہے. اللہ ہم سب کے نصیب میں حلال کر دے. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک. اے اللہ ہمارے لیے حلال کافی کر دے. اے اللہ ہم سب کو حرام سے بچا دے. واغننا بفضلک عمن سواک. اے اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں غنی کر دے، اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا. اقول قولی ھذا واستغفر